ہرقل نے اسلامی لشکر کے شام میں موجود ہونے کی خبر سن کر پہلے سرحدی قبیلوں اور سرحدی سرداروں کو مقابلے کے لیے ابھارا، لیکن جب یہ چھوٹے چھوٹے رئیس اور عرب مستنصرہ کے قبیلے اسلامی لشکر کے مقابلے میں شکست کھاتے گئے تو قیصر روم ہرقل نے حامان نامی رومی کو لشکر عظیم کے ساتھ آگے بڑھایا۔ جب عیسائی اور اسلامی فوجوں کا مقابلہ ہوا تو حامان کے لشکر کو شکست ہوئی اور مسلمانوں کے ہاتھ بہت سا مال غنیمت آیا۔ اس شکست کا حال سن کر ہرقل خود سلطنت قسطنطنیہ سے روانہ ہو کر ملک شام میں آیا اور تمام فوجوں کو جمع کر کے لڑائی کا اہتمام اس نے براہ راست اپنے ہاتھ میں لیا۔ خالد بن ولید کے خط سے یہ تمام کیفیت ابو بکر صدیق کو معلوم ہوئی، جس کا ان کو پہلے سے اندازہ تھا۔ اتفاقاً جس دن یہ خط مدینہ میں پہنچا اسی دن اکرمہ بن ابی جہل اپنی جنگ سے فارغ ہو کر مدینہ میں پہنچے تھے۔ ساتھ ہی ملک کے ہر حصے سے لڑائی کے لیے آمادہ اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار ہو کر قبیلے آنے شروع ہو گئے تھے۔ ابو بکر صدیق نے اکرمہ بن ابی جہل کو فوراً خالد بن ولید کی طرف روانہ کر دیا۔ ان کے بعد عمرو بن العاص کو ایک لشکر دے کر روانہ کیا کہ خالد بن ولید اور ان کے ساتھیوں کو ساتھ لیے ہوئے فلسطین کے راستے سے حملہ کرنا۔ ان کے بعد آئے ہوئے قبیلے کی ایک فوج ترتیب کر کے یزید بن ابی سفیان کو سردار بنا کر روانہ کیا اور حکم دیا کہ تم دمشق کی طرف سے حملہ کرنا۔ پھر ایک اور فوج ترتیب دے کر اس کا سردار ابو عبیدہ بن الجراح کو بنایا اور حکم دیا کہ تم حمص کی طرف سے جا کر حملہ کرنا۔ اس عرصے میں شرجیل بن حسنہ عراق کی طرف سے مدینہ منورہ میں تشریف لائے تھے کہ ابو بکر صدیق نے ایک اور لشکر ترتیب کر کے اس کا سردار شرجیل بن حسنہ کو مقرر فرما دیا اور حکم دیا کہ تم اردن کی طرف سے حملہ کرنا۔ اس طرح حضرت ابو بکر نے 4 لشکر ترتیب کر کے 4 مختلف راستوں سے محرم کے مہینے میں سن 13 ہجری میں روانہ کیے کہ ملک شام پر حملہ کریں۔ جب یہ چاروں لشکر شام کی حد میں پہنچے اور ہرقل کو اس کی خبر ملی کہ عربوں نے 4 حصوں میں تقسیم ہو کر 4 جگہوں پر حملہ کرنے والے ہیں، تو اس نے بھی اپنے 4 سپہ سالاروں کو 4 عظیم و شان لشکر دے کر الگ الگ روانہ کیا۔ عمرو بن العاص کے مقابلے کے واسطے اس نے اپنے بھائی تزارق کو 90,000 فوج دے کر فلسطین کی طرف روانہ کیا۔ جرجہ بن نذور کو 40,000 فوج دے کر یزید بن ابی سفیان کے مقابلے میں دمشق کی طرف بھیجا۔ راقص نامی سردار کو 40 سے 50,000 فوج کے ساتھ شرجیل بن حسنہ کے مقابلے کو حمص کی طرف روانہ کیا۔ ہرقل نے اپنے چاروں سرداروں کے ماتحت کل 2,40,000 فوج مسلمانوں کے مقابلے کی غرض سے روانہ کیا۔ حالانکہ مسلمانوں کے چاروں لشکروں کی کل تعداد 30,000 کے قریب تھی۔ اس سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہرقل نے کیسی زبردست تیاریاں مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے پہلے سے کر رکھی تھیں۔ مسلمانوں کو شام میں داخل ہونے کے بعد معلوم ہوا کہ ہر ایک لشکر کے مقابلے پر اس سے 8 گنا رومی فوج جو ہر طرح کے سامان سے لیس ہے آ رہی ہے، تو ایک طرف صدیق اکبر کو خبر دی اور دوسری طرف انہوں نے مناسب سمجھا کہ ہم کو ایک جگہ متحد ہو کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ اتفاق کی بات ہے کہ ادھر چاروں سردار اپنی اپنی فوجوں کو لیے ہوئے یرمک میں جمع ہوئے، ادھر صدیق اکبر نے رومی لشکر کی کثرت اور تیاریوں کا حال سن کر ایک طرف تو چاروں سرداروں کے نام ایک جگہ جمع ہو کر مقابلہ کرنے کا حکم بھیجا اور دوسری طرف خالد بن ولید کو لکھا کہ تم ہرا میں اپنی جگہ مثنہ بن حارثہ کو وہاں کا ذمہ دار افسر بنا کر آدھی فوج مثنہ کے پاس چھوڑ کر اور آدھی فوج خود لے کر شام کی طرف چلے جاؤ اور وہاں کی تمام اسلامی فوجوں کا اہتمام بحیثیت سپہ سالار اعظم اپنے ہاتھ میں لے لو۔
ادھر ہرقل نے جب یہ دیکھا کہ چاروں اسلامی لشکر ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں تو اس نے بھی اپنے چاروں سرداروں کو حکم دیا کہ ایک جگہ جمع ہو کر مقابلہ کرو۔ چاروں رومی لشکر جمع ہو کر چشمہ یرموک کے دوسری جانب ایک ایسے انڈے کی شکل جیسے میدان میں جمع ہو کر خیمہ زن ہوئے، جس کے پیچھے کی طرف پہاڑ اور سامنے کی جانب پانی سے گھرا ہوا تھا۔ اس 2,40,000 رومی لشکر کا سپہ سالار اعظم ہرقل کا بھائی تزارق تھا۔ ہرقل نے اس کو لکھا کہ میں ایک زبردست لشکر تمہاری مدد کے لیے بھیج رہا ہوں۔ چنانچہ حامان کو یرموک کی طرف روانہ کیا۔ اسلامی لشکر جو چشمہ یرموک کے اس طرف میدان میں پڑا ہوا تھا خود رومیوں پر اپنی کمی کے سبب سے حملہ نہ کر سکتا تھا۔ ادھر رومی جو ایک قدرتی حصار کے اندر محفوظ تھے، باہر نکل کر مسلمانوں پر حملہ کرنے میں پسو پیش کر رہے تھے۔ خالد بن ولید نے ایک تجربہ کار سپہ سالار کی حیثیت سے تمام حالات کا معائنہ کیا۔ ایک رات ان کو محسوس ہوا کہ صبح رومی لشکر متفق ہو کر حملہ کرے گا۔ انہوں نے رات ہی کے وقت تمام لشکر اسلام کو، جس کی تعداد 40,000 سے 46,000 تک بیان کی گئی ہے، بہت سے چھوٹے چھوٹے دستوں میں تقسیم کر کے ہر ایک دستے پر ایک ایک تجربہ کار بہادر شخص کو افسر مقرر کیا، اور ایک زبردست بہادروں کا چھوٹا سا دستہ اپنے لیے خاص کر کے نہایت ذمہ داری کے ساتھ ہر ایک افسر کو اس کے فرائض اور مناسب ہدایت سمجھا دیں۔ رومی لشکر کی جانب سے پہلے 40,000 سواروں کے ایک لشکر نے حملہ کیا۔ خالد بن ولید نے اپنے مٹھی بھر ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھ کر اس لشکر کو بھگا دیا۔ اس کے بعد جربہ بن زید رومی سردار آگے بڑھ کر آیا اور خالد بن ولید کو کچھ باتیں کرنے کے لیے طلب کیا۔ خالد بن ولید اس کے پاس گئے۔ اس نے خالد بن ولید سے اسلام کے بارے میں کچھ سوالات کیے۔ خالد بن ولید نے اس کو نہایت خوبی سے اسلام کی حقیقت سمجھائی۔ وہ اسی وقت مسلمان ہو کر تنہا خالد بن ولید کے ساتھ اسلامی لشکر میں چلے آئے اور پھر مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو کر رومی لشکر پر حملہ کیا۔ اسی لڑائی میں جربہ بن زید نہایت بہادری کے ساتھ لڑ کر شہید ہوئے۔ اب دونوں طرف سے سخت حملہ شروع ہوا۔ اسلامی سرداروں کی حیرت انگیز بہادری نے باوجود مسلمانوں کی کمی کے کسی لشکری کے دل میں ہمت ہارنے اور بد دل ہونے کے خیال تک کو بھی نہیں آنے دیا۔ جوش خروش کا یہ عالم تھا کہ عورتوں نے بھی جو اسلامی لشکر کے ساتھ تھیں لڑنے اور کافروں کے قتل کرنے میں حصہ لیا۔ ابو سفیان شعر پڑھ پڑھ کر دلوں میں جوش اور لڑائی کی امنگ پیدا کر رہے تھے۔ اکرما نے بلند آواز سے کہا کہ کون ہے جو میرے ہاتھ پر موت کے لیے بیعت کرے؟ اسی وقت زرار بن عزرو اور دوسرے 400 آدمیوں نے بیعت کی کہ یا تو ہم شہید ہو جائیں گے یا فتح مند ہو کر میدان سے واپس آئیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد یہ جماعت رومی فوجوں میں بھوکے شیروں کی طرح گھس گئی۔ مقداد بلند آواز سے سورہ انفال کی تلاوت فرما کر اسلامی غازیوں کے دلوں میں شوق شہادت پیدا کر رہے تھے۔ خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن جراح، شرجل بن حسنہ، زید بن ابی سفیان، ابو دردہ، عمرو بن عاص، حارث، زرار، جربہ بن زید، اسلام کے بہادروں نے وہ کارنامہ کیا کہ چشمہ فلک نے آج تک نہ دیکھا ہوگا۔ صبح سے شام تک تلوار، خنجر اور تیروں کا استعمال بڑی تیزی اور سرگرمی سے جاری رہا۔ ظہر اور عصر کی نمازیں اسلام کے سپاہیوں نے محض اشاروں سے میدان جنگ میں لڑتے ہوئے پڑھی۔ دن ختم ہو گیا مگر لڑائی ختم نہ ہوئی۔ آخرکار رومی دن بھر کی پریشانیوں سے سست اور ڈھیلے ہو کر مسلمانوں کے مقابلے پر نہ جم سکے۔ پیچھے ہٹے اور ہٹتے ہٹتے پہاڑ کے دامن میں پہنچے، لیکن مسلمان ان کے ساتھ ساتھ بڑھتے بڑھتے اور دھکیلتے ہوئے گئے۔ جب پیچھے ہٹنے اور بھاگنے کی جگہ نہ ملی تو ادھر ادھر کو پھوٹ پھوٹ کر ان کا سیلاب نکلا۔ مسلمانوں نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا۔ بہت سے پانی میں ڈوب کر، بہت سے خندق میں گر کر ہلاک ہوئے۔
1,30,000 رومی قتل ہوئے، باقی اپنی جان بچا کر بھاگ نکلے۔ ان بھگوڑوں میں سوار زیادہ تھے، پیدل سب مارے گئے۔ لڑائی تمام دن اور رات جاری رہ کر اگلے دن صبح کے وقت مسلمانوں کی فتح کی شکل میں ختم ہوئی اور رومی سپاہیوں سے میدان بالکل خالی نظر آیا۔ رومیوں کا سپہ سالار اعظم تزارق ہرقل کا بھائی بھی مارا گیا اور مسلمانوں کے 3,000 بہادر شہید ہوئے۔ شام کے ملک میں یرمک کی لڑائی نے قیصر ہرقل کو بدحواس بنا دیا تھا۔ جب یرمک کے بھاگے ہوئے سپاہی ہمس میں ہرقل کے پاس پہنچے، جہاں وہ جنگ کے نتیجے کا انتظار کر رہا تھا، تو وہ اپنے کئی لاکھ لوہے کی چادروں سے ڈھکا ہوا لشکر کا مٹھی بھر مسلمانوں کے ہاتھوں سے تہس نہس ہونا سن کر ہکا بکا رہ گیا اور فوراً ہمس سے روانہ ہو کر کسی دوسرے مقام کی طرف چل دیا۔ جاتے ہوئے یہ حکم دے گیا کہ دمشق اور ہمس کو اچھی طرح قلعہ بند اور مضبوط کر لیا جائے۔ مسلمان یرمک سے بڑھ کر دمشق کا گھیراو کر چکے تھے۔ شام کے ملک پر گویا مسلمان قابض اور حکمران ہو چکے تھے۔ ہرقل کی کمر یرمک میں ٹوٹ چکی تھی۔ اسی طرح عراق کا زرخیز وسیع حصہ مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا تھا۔ اسلامی حکومت ملک عرب میں مستقل اور پائیدار ہو کر ایران اور روم کی سرحدوں کو پیچھے ہٹانے اور خود وسیع ہونے میں مصروف ہو چکی تھی۔ جمادی الثانی شروع مہینہ سن 12 ہجری میں ابو بکر صدیق بخار میں مبتلا ہوئے۔ 15 دن برابر شدت سے بخار رہا۔ جب آپ کو یقین ہوا کہ وقت آخر آ پہنچا ہے تو آپ نے سب سے پہلے عبد الرحمن بن عوف کو بلا کر خلافت کے متعلق مشورہ کیا۔ عبد الرحمن بن عوف سے آپ نے فرمایا کہ عمر کی بابت تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ عمر کی مزاج میں سخت گیری زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عمر کی سختی کا سبب صرف یہ ہے، میں نرم طبیعت رکھتا تھا۔ میں نے خود اندازہ کر لیا ہے کہ جس معاملے میں میں نرمی اختیار کرتا تھا، اس میں عمر کی رائے سختی کی جانب مائل نظر آتی تھی، لیکن جن معاملوں میں نے سختی سے کام لیا ہے، ان میں عمر ہمیشہ نرمی کا پہلو اختیار کرتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ خلافت ان کو ضرور نرم دل اور معتدل بنا دے گی۔ اس کے بعد آپ نے عثمان غنی کو بلا کر یہی سوال کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ عمر کا باطن ان کے ظاہر سے اچھا ہے اور ہم میں سے کوئی ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ پھر آپ نے حضرت علی کو بلا کر یہی سوال کیا۔ انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو عثمان غنی دے چکے تھے۔ اس کے بعد طلحہ تشریف لے آئے۔ آپ نے ان کے سامنے بھی فرمایا کہ میرا ارادہ ہے کہ اپنے بعد عمر فاروق کو مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کر جاؤں۔ طلحہ نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے کہ آپ نے رعایا کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ مجھ کو اٹھا کر بٹھا دو۔ چنانچہ آپ کو بٹھایا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کو جواب دوں گا کہ میں نے تیری مخلوق پر تیری مخلوق کے بہترین شخص کو خلیفہ مقرر کیا ہے۔ یہ سن کر طلحہ خاموش رہے۔ پھر آپ نے عثمان غنی کو بلا کر وصیت نامہ لکھنے کا حکم دیا۔ بیماری کی شدت کی وجہ سے ابو بکر صدیق رک رک کر بولتے جاتے اور عثمان غنی لکھتے جاتے۔ اس وصیت کا مضمون یہ تھا: یہ وہ عہد ہے جو ابو بکر صدیق نے اس وقت کیا ہے جب کہ اس کا آخر وقت دنیا میں اور اول وقت آخرت کا ہے۔ ایسی حالت میں کافر بھی ایمان لے آتا ہے اور فاجر بھی یقین لے آتا ہے۔ میں نے تم لوگوں پر عمر بن الخطاب کو مقرر کیا ہے اور میں نے تم لوگوں کی بھلائی اور بہتری میں کوتاہی نہیں کی۔ اگر عمر نے عدل اور صبر سے کام لیا تو یہ میری اس کے ساتھ واقفیت تھی، اور اگر برائی کی تو مجھ کو غیب کا علم نہیں ہے، اور میں نے تو بہتری اور بھلائی کا ارادہ کیا ہے، اور ہر شخص کو اپنے نتیجے اعمال سے سابقہ پڑتا ہے۔ جنہوں نے ظلم کیا ہے ان قریب دیکھ لیں گے کہ کس پہلو پر پھیرے جاتے ہیں۔ جب یہ تحریر لکھی جا چکی تو آپ نے حکم دیا کہ لوگوں کو پڑھ کر سنا دو۔ پھر خود اسی شدت بیماری کی حالت میں باہر تشریف لائے اور مسلمانوں کے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا:
میں نے اپنے کسی عزیز رشتہ دار کو خلیفہ نہیں بنایا، اور میں نے صرف اپنی ہی رائے سے عمر فاروق کو خلیفہ نہیں بنایا، بلکہ صاحب الرائے لوگوں سے مشورہ کر لینے کے بعد خلیفہ بنایا ہے۔ کیا تم اس شخص کے خلیفہ ہونے پر رضامند ہو جس کو میں نے تمہارے لیے انتخاب کیا ہے؟ یہ سن کر لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے انتخاب اور آپ کی رائے کو پسند کرتے ہیں۔ پھر صدیق اکبر نے فرمایا کہ تم کو چاہیے کہ عمر فاروق کا کہنا سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ سب نے اقرار کیا۔ اس کے بعد عمر فاروق کو مخاطب کر کے فرمایا، اے عمر، میں نے تم کو اصحاب رسول اللہ پر اپنا نائب بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ظاہر اور باطن میں ڈرتے رہنا۔ اے عمر، اللہ تعالیٰ کے کچھ حقوق ہیں جو رات سے متعلق ہیں، ان کو وہ دن میں قبول نہیں کرے گا۔ اسی طرح کچھ حقوق دن سے متعلق ہیں جن کو وہ رات میں قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نوافل کو قبول نہیں فرماتا جب تک کہ فرائض ادا نہ کیے جائیں۔ اے عمر، جن کے اعمال صالحہ قیامت میں وزنی ہوں گے وہی کامیاب ہوں گے، اور جن کے اعمال نیک کم ہوں گے وہ مبتلا مصیبت ہوں گے۔ اے عمر، کیا تم کو معلوم نہیں ترغیب، ترہیب اور اظہار بشارت کی آیت قرآن مجید میں ساتھ ساتھ نازل ہوئی ہے تاکہ مومن اللہ تعالیٰ سے ڈرتا اور اس سے اپنی مغفرت طلب کرتا رہے۔ اے عمر، جب قرآن مجید میں جہنم کا ذکر آئے تو دعا کرو کہ الہی تو مجھے ان میں شامل نہ کرنا، اور جب اہل جنت کا ذکر آئے تو دعا کرو کہ الہی تو مجھے ان میں شامل کرنا۔ اے عمر، جب تم میری ان وصیتوں پر عمل کرو گے تو مجھے گویا اپنے پاس بیٹھا ہوا پاؤ گے۔ یہ تحریر اور وصیت کی کارروائی 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری سوموار کے دن عمل میں آئی۔ 22 اور 23 جمادی الثانی کی درمیانی رات میں، جو منگلوار کی رات تھی، مغرب کے بعد 63 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا اور عشاء سے پہلے آپ کو دفن کیا گیا۔